PAF ایئر بیس میاں والی پر شرنگیزی، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا حملہ ناکام بنانے پر بہادر سپوتوں کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا حملہ ناکام بنانے والے سیکیورٹی اہلکار قوم کے ہیرو ہیں، فورسز نے بروقت کارروائی کر کے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا، بہادر جوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن کا چوتھا روز، 3 روز میں 112 افراد کی شناخت، 85 افراد کو کیمپ لایا گیا، رہائشی سرٹیفکیٹ دکھانے پر 85 افراد کو واپس بھیج دیا گیا۔ ملتان شہر میں 14 تھانوں کی حدود میں 411 افغان غیر قانونی طور پر مقیم، روہی نے ڈیٹا حاصل کر لیا۔ ملتان انتظامیہ کے مطابق زیادہ تر غیر ملکی غائب ہیں، مختلف علاقوں میں پولیس کی طرف سے تلاش جاری ہے۔ چھوٹی گاڑیاں اور بھٹے شہریوں میں بیماریاں بانٹنے لگے، سرگودا میں اسموک کے باعث کوڑے کو آگ لگانے پر پابندی عائد۔ ادھر اسسٹنٹ کمشنر بکر نے دوران کارروائی متعدد بھٹا مالکان پولیس کے حوالے، 2 بھٹے سیل۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا دھواں اسموک کا باعث بن رہا ہے۔ جنوبی پنجاب کی دوسری بڑی علاج گاہ میں ادویات کا فقدان، بہاولپور وکٹوریہ اسپتال میں معمولی امراض کی ادویات ناپید، دور دراز سے علاج گاہ کا رخ کرنے والے مریض پریشان، انفیکشن اور درد کی ادویات جلد دستیاب ہوں گی، اسپتال انتظامیہ نے امید دلا دی۔ محکمہ سوشل ویلفیئر ملتان افرادی قوت کی کمی کا شکار، ڈویژنل ڈائریکٹر سمیت 5 سیٹوں پر بھرتیاں نہ ہو سکی، اسپیشل آفیسر برائے معذور افراد کی سیٹ 4 سال سے خالی، گریڈ 17 اور 18 کے آفیسرز نہ ہونے سے سرکاری امور متاثر۔ عوام کی پریشانیاں کم نہ ہو سکیں، سردیاں آتے ہی لندہ بازار میں گرم ملبوسات غریب کی پہنچ سے دور، ملتان کے شہریوں کا کہنا ہے آٹے، دال اور گھی کے مسائل کم نہ تھے، اب سستی اشیاء کو بھی مہنگا کر دیا، دکاندار بھی مہنگائی کا رونا رونے لگے، کہا ٹیکس کی وجہ سے لندے کے مال کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے ثمرات عوام تک نہ پہنچ سکے، مظفر گڑھ میں ٹرانسپورٹرز نے کرائے کم نہ کیے، ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے اسپیئر پارٹس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، مقرر کردہ کرائے پر کچھ بچت نہیں ہوتی۔ اور اس کے عمل درمیان کچھ گاڑیوں کو بچ نہیں رہا، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے 45 کلومیٹر ہے ملتان، یہ 120 اس وجہ لے رہے جو لسٹ بنائی ہے نا، شاہجمال 29 کلومیٹر، اس کا 130 کرایہ بنایا ہے، ہمارا ملتان کا 45 کلومیٹر ہے، ہمارا 100 روپے کرایہ کی لسٹ بنا دیا ہے، اتنی مہنگائی ہے، گاڑی شام کو کچھ بھی نہیں بچاتی، ڈرائیور کو گھر کچھ نہیں لے کے جانا پڑتا۔ LPG مافیا نے سرکاری احکامات پسے پشت ڈال دیے، ملتان میں دکانداروں کی منمانیاں، مرضی کے ریٹ وصول، مارکیٹ میں گیس 215 کی بجائے 270 روپے فی کلو فروخت ہونے لگی، مہنگی LPG سے گھریلو صارفین اور رکشہ ڈرائیورز پریشان، سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کر دیا۔ ملتان قاسم بیلا روڈ پر اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے سے حادثات اور واردات معمول، شہری سراپا احتجاج، روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر کے انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی، کار روڈ پر لائٹس نہ ہونے کے بارہا دفعہ درخواستیں دے چکے مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ واسا ملتان کی ماہانہ کارکردگی رپورٹ جاری، اکتوبر میں 14 کروڑ روپے سے زائد کی ریکوری، 4000 سے زائد غیر قانونی کنیکشن منقطع، بھاری جرمانے، نئے کنیکشنز کو نئے ٹیرف کے ساتھ بل بھیجے جا رہے ہیں۔ الیکشن کا اعلان، امیدوار انتخابی میدان میں اترنے کو تیار، ملتان سے نون لیگ کے رہنما بابر شاہ کہتے ہیں سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر چکے، نواز شریف کی وطن واپسی سے پارٹی متحرک ہوئی، ہمارے پاس ہر حلقے میں مضبوط امیدوار موجود ہیں۔ انتخابات سے اعتماد کی فضا بحال،
بہتری ہوگی عام انتخابات کے اعلان پر ملتان کی تاجر برادری بھی خوش. صدر بزنس فورم چودھری عمران کہتے ہیں تاجر اپنے مسائل عوامی نمائندوں سے بآسانی حل کروا سکتے ہیں. ون ڈے شور اوقات کار کی پابندی نظر انداز. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا سخت نوٹس. صوبے بھر میں ون ڈے شور اوقات کار کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد کا حکم. وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا احکامات پر ہم ہر صورت عمل درآمد کرائیں گے. بہترین طبی سہولیات فراہمی کی طرف ایک اور اہم قدم. ڈسٹرکٹ ہسپتال بکر میں آکسیجن پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا. ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر نور محمد اوان کا کہنا تھا منصوبے پر 20 کروڑ روپے خرچ ہوں گے. پلانٹ کی تنصیب سے ہسپتال کو ہر ماہ 1 کروڑ روپے کی بچت ہوگی. محکمہ تعلیم کے پینشنرز کے لیے اچھی خبر. بہاولپور سمیت پنجاب کے 5 اضلاع میں ای پینشن سسٹم نافذ. ملازمین 15 نومبر سے آن لائن اپلائی کر سکیں گے. زیر التوا کیسز 21 نومبر سے آن لائن کر دیے جائیں گے. نوٹیفکیشن جاری. محکمہ زراعت میں وسیع پیمانے پر ترقیاں. 79 آفیسرز کی گریڈ 18 سے 19 میں ترقی. ملتان سے 12, ڈی جی خان 5 اور بہاولپور ڈویژن سے 7 آفیسرز شامل. 4 ڈپٹی ڈائریکٹرز کو بھی ترقی دے دی گئی. محکمہ ایکسائز نارکوٹکس کنٹرول کو نیا آفیسر مل گیا. محمد عبداللہ خان ڈائریکٹر ملتان تعینات. چارج سنبھال لیا. تمام شعبوں کو کارکردگی بہتر کرنے کی ہدایت. سائلین کے مسائل حل کرنے اہداف کے اصول کا حکم دیا. سی پی او ملتان منصور الحق رانا کی زیر صدارت اجلاس. امن و امان کی صورتحال, شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ. ڈکیتی, رازنی سمیت دیگر سنگین وارداتوں میں مطلوب ملزمان کی گرفتاری کا حکم. بجلی چوری کے مقدمات میں ملزمان کی گرفتاری کے احکامات جاری بھی کر دیے. ڈی سی ڈیرہ غازی خان کے زیر صدارت اجلاس. پرائز کنٹرول, تجاوزات اور اسموک بارے اقدامات کا جائزہ. انسداد اسموک کے لیے سنجیدہ سرگرمیوں کو جاری رکھنے کا فیصلہ. کاشتکاروں کو کنٹرول ریٹ پر کھاد کی دستیابی یقینی بنانے کا حکم. سرگودا جم خانہ کلب میں مذہبی ہم آہنگی سیمینار. ڈی پی او فیصل کامران کی خصوصی شرکت. مسائل اور نفرت کو بیٹھ کر حل کرنا ہوگا. جدید دور میں انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں. عقائد کا احترام کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا. بہاولپور رحیم یار خان میں پیسٹی سائیڈ ڈیلرز کی تربیتی ورکشاپ. زرعی ماہرین نے شرکا کو لیکچرز دیے. سبزیوں اور باغات کے بارے میں آگاہی فراہم. تربیتی ورکشاپ سے کارکردگی میں بہتری آنے کی توقع. سینٹر آف ایکسیلنس ڈیرہ غازی خان میں اسپورٹس ایونٹ اختتام پذیر. ڈی سی سمیت دیگر افسروں کی اختتامی تقریب میں شرکت. مختلف اضلاع سے 12 ٹیموں نے مقابلوں میں حصہ لیا. اسکول اولمپکس مشل مختلف اضلاع سے ہوتے ہوئے بہاڑی پہنچ گئے. گورنمنٹ ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول میں مشل حوالگی کی تقریب. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عبدالجبار کی بطور مہمان خصوصی شرکت. اولمپکس سے اسکول کی سطح پر کھیلوں کو فروغ ملے گا. اور جنوبی پنجاب میں کھیلوں کے میدان آباد. اسکول اولمپکس کے کرکٹ کوالیفائنگ راؤنڈ میں بہاولپور اور بہاڑی کی بوائز اور گرلز ٹیم نے فائنل مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا. لیا کی گرلز اور ڈیرہ غازی خان کی بوائز ٹیم نے بھی جگہ بنا لی.